السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ امی جان بے حد ملنسار خاتون تھی، پاس پڑوس میں باقاعدگی سے آنا جانا رکھتی تھی، تہوار وغیرہ پر کچھ نہ کچھ پکا کر محلے کے گھروں میں بھجواتی رہتی تھی اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اپنا فرض اولین جانتی تھی۔ سب محلے والے ان کی عزت کرتے تھے۔ امی جان کے حسن اخلاق کی وجہ سے بچپن میں پڑوسی ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب تک والد صاحب زندہ رہے امی جان کی ہر دل عزیزی میں کمی نہ آئی۔ ہم بھی مقبول رہے، لیکن زندگی تو گھومتا ہوا پہیہ ہے، دن رات اسی پہیے کے ساتھ چکر کھاتے ہیں، کبھی کی تو دن تو کبھی کی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ میں 10ویں جماعت میں تھی، میرے والد صاحب کی بخار کے باعث وفات ہو گئی۔ والد کی وفات کے بعد والدہ کافی دنوں تک افسردہ رہیں۔ ابو کوئی قابل ذکر ترکہ نہیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک سرکاری اسکول کے استاد تھے اور ریٹائرمنٹ میں چند سال رہتے تھے۔ ان کی تنخواہ میں ہماری گزر بسر عزت سے ہو رہی تھی، اگرچہ تنخواہ زیادہ نہ تھی، لیکن شام کو پڑھانے ایک دوست کی اکیڈمی جاتے تھے۔ اس طرح مزید آمدنی ہو جاتی تھی، بیوہ کو سرکار سے تھوڑی سی پینشن ملتی تھی اور اس قلیل رقم میں عزت سے گزارا ناممکن تھا۔ ان دنوں امی جان بے حد پریشان تھی، اگرچہ ہم گھر میں 3 ہی افراد تھے، لیکن 3 بندوں کو بھی 3 وقت کا کھانا تو چاہیے تھا۔ والدہ صرف 4 جماعتیں پاس تھی، سلائی وغیرہ نہیں جانتی تھی، لہٰذا گھر بیٹھے آمدنی کا دوسرا ذریعہ محال تھا۔ محلے والوں نے سال بھر تو ہمارا خیال رکھا، کبھی کھانا بھجواتے اور کبھی اجناس وغیرہ، لیکن آخر کب تک؟ رفتہ رفتہ یہ امداد کم ہوتی گئی۔ ایک وقت آیا کہ یہ ذریعہ بھی نہ رہا، یوں لگتا تھا جیسے لوگ ہمیں بھول گئے ہوں۔ میں نے بڑی دقت سے میٹرک کر لیا، لیکن ملازمت کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ میٹرک پاس کی ہمارے معاشرے میں بھلا کیا وقت؟ میں پھر لڑکی تھی، لڑکا ہوتی تو شاید کہیں دفتر میں چپڑاسی لگ جاتی یا مزدوری کر لیتی۔ امی کا خیال تھا کہ مجھے نرسنگ کا کورس کرا دے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر ہو جائے۔ استانی نہ بن سکی۔ میٹرک پاس کو پرائیویٹ اسکول والے 500 روپے پر بھی استانی رکھنے کو تیار نہ تھے۔ ان کو BA پاس لڑکیاں آسانی سے دستیاب تھی جو نہایت قلیل تنخواہ پر ملازمت کے لیے راضی تھی۔ یہ بہت مشکل دن تھے، بلکہ کٹھن ترین کہوں تو بے جان نہ ہوگا۔ میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور گھریلو کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی، اور آپی محلے کے بچوں کو شام کے وقت ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ محلے والے زیادہ امیر لوگ نہ تھے، غریبوں کے بچے ہی ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، وہ 30 روپے ماہانہ دے جاتے۔ آپی خاموشی سے رکھ لیتی، اتنی کم اجرت پر بھی ننھے بچوں کے ساتھ 2-3 گھنٹے تک سر کھپانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کبھی کبھی فاقہ کرنا پڑ جاتا تھا۔ کہتے ہیں انسان کی ساری اخلاقیات شکم سیری تک محدود ہے۔ بھوکا آدمی کو نہ صرف بد دل کر دیتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ امی جان بری خصلت کی حامل تھی اور نہ لالچ ان کی طبیعت کا خاصا تھا، لیکن حالات سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی سوچوں کا رخ موڑ لیا، ایسا مزاج اپنا لیا کہ ہم دونوں بہنیں ان کے مزاج کی تبدیلی پر ششدر رہ گئی۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب ابو کی پینشن کے پیسے ختم ہو گئے اور ابا کو ٹیوشن سے جو قلیل آمدنی ہوتی تھی اسے صرف 10 دن کے لیے خرچ پورا ہوتا تھا۔ اس روز گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی اور پڑوسن کا ادھار اتنا ہو گیا تھا کہ اس سے کچھ اور مانگنے کی ہم جرت نہیں کر سکتے تھے۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، ہم تینوں ماں بیٹیوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ کڑوے قہوے کی آدھی پیالی پی کر اللہ کی آس پر خالی شکم بیٹھے تھے، تبھی دستک سن کر والدہ نے کہا، دیکھو تو مائرہ کون ہے؟ اس سے پہلے وہ ہم کو کبھی دروازے پر نہیں بھیجتی تھی بلکہ خود جاتی تھی۔ غالبت نکاہت نے اٹھنے کی سکت چھین لی تھی، کیونکہ رات کو بھی باسی چاول کے 2 لقمے ہی ہم نے پیٹ میں اتارے تھے۔ چاول سامنے والے گھر سے ایک دن پہلے آئے تھے کہ انہوں نے پوتے کی پیدائش پر منت کی دیگ چڑھائی تھی اور ایک سینی بھر کر ہمارے گھر بھجوا دی تھی، اور ہم نے انہی چاولوں پر 2 دن گزارا کر لیا تھا۔ دروازے پر ہولے سے ایک بار پھر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولے بغیر ہی پوچھا، کون ہے؟ بلی کو جواب میں چھچڑوں کے مصادق خیال ہوا، محلے سے پھر کوئی بریانی یا پلاؤ دینے آیا ہوگا۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولنا چاہا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک اجنبی آواز سنائی دی، میں مزمل ہوں، خالہ منو ہیں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ امی جان کو سب منو کے نام سے پکارتے تھے۔ میں نے امی جان سے کہا کہ مزمل نام بتایا ہے، کہتا ہے خالہ منو سے ملنا ہے۔ مزمل آیا ہے؟ امی جان جیسے نیند جانے کی کیفیت میں جی اٹھی ہوں۔
اچھا مزمل آیا ہے، تمہاری خالہ رخسانہ کا بیٹا ہے، ارے آنے دو، جلدی سے دروازہ کھولو، لاہور سے آیا ہوگا۔ ہماری خالہ رخسانہ امی کی چچا زاد بہن تھی، بچپن میں ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، امی ان کو سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی، ہم نے بھی بہت پہلے انہیں دیکھا تھا جب وہ ہمارے بچپن کے دنوں میں لاہور آئی تھی۔ مزمل ساتھ نہیں تھا، تبھی وہ ہمارے لیے اب اجنبی تھا۔ والدہ کی ہدایت پر میں نے تیزی سے دروازہ کھولا، ایک لمبا تڑنگا خوبرو نوجوان سامنے کھڑا، ایک ہاتھ میں سفری بیگ اور دوسرے ہاتھ میں شاپر تھا۔ وہ اندر آ گیا، سفری بیگ چارپائی کی پائنٹی پر رکھ دیا اور شاپر امی جان کو دیا۔ خالہ جی یہ آپ کے لیے ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی، کیوں تکلف کیا بیٹے؟ اچھا ہوا ملنے آ گئے، اتنی مدت بعد دیکھا ہے تمہیں، ماشاءاللہ بڑا رنگ روپ نکالا ہے، قدآور ہو گئے ہو۔ امی جان مسرت بھری نظروں سے بھانجے کی بلائیں لینے لگی۔ میں اور آپا حیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنے خوبرو کزن کو تک رہے تھے جو مفلسی کی خزاں میں بہار کے جھونکے کی طرح آیا تھا، پر ہماری نگاہیں اس شاپر پر مرکوز ہو گئی جس پر ایک مشہور مٹھائی کی شاپ کا نام چھپا تھا۔ مزمل نے کہا، خالہ جان مٹھائی اور تھوڑے سے فروٹ لایا ہوں، زیادہ کچھ نہ لا سکا، دراصل ان دنوں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں، ابھی رہنے کے لیے ٹھکانے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو کیا یہاں مستقل آ گئے ہو؟ ملازمت کی وجہ سے آپ کے شہر میں تبادلہ ہوا ہے، فوری طور پر رہائش کا بندوبست نہیں ہو سکا، عارضی طور پر ایک درمیانی ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا ہے، کوئی ایسا گھر تلاش کر رہا ہوں جہاں ایک کمرہ مجھے کرائے پر مل جائے، اگر رہائش کے ساتھ ساتھ 2 وقت کا کھانا بھی دے دیں تو اس کی علیحدہ پیمنٹ کر لوں گا۔ لو بھلا، اپنی خالہ کا گھر ہوتے ہوئے تم ادھر ادھر مارے پھرو گے، اور ہوٹل وغیرہ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہ تمہارا ہی گھر ہے، جب تک چاہو رہو، تمہارے خالو کا وہ سامنے والا کمرہ خالی پڑا ہے، بچیاں صفائی کر کے بند کر دیتی ہیں، میں اس کمرے میں قدم نہیں رکھتی، ان کی یادیں گھیر لیتی ہیں، بس اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہی رہو گے ہمارے ساتھ۔ خالہ مگر کچھ نہیں، جانتے ہو عورتوں کا اکیلے رہنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، میرا کوئی بیٹا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، امی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، مگر مجھ بد نصیب کی قسمت میں بیٹا نہ تھا، ورنہ آج ہم یوں تنہا نہ ہوتے۔ مجھے اپنا بیٹا سمجھے خالہ جان۔ امی جان کو دکھی دیکھ کر اداس ہو گیا۔ اگر میرے بیٹے ہو تو سامان لے کر فوراً آ جاؤ، اور کھانا وغیرہ بھی باہر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو دال روٹی گھر میں پکے گی، جو ہم کھائیں گے تم بھی کھا لینا۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ جان، مگر پھر وہی اگر مگر۔ سائرہ، مائرہ سے کہو جلدی سے چائے بنا دے، اب کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، گھر میں دودھ کا قطرہ نہیں، اور اماں چائے کا کہہ رہی ہیں، وہ بھی ایسے مہمان کے سامنے کے دیکھتے ہی بندہ جس کے روب و حسن میں مبہوت ہو جائے۔ خدا جانے ماں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، میں نے سوچا، لیکن آپا میری حاضر دماغ تھی، انہوں نے اماں کی فرمائش سن کر فوراً کچن سے آواز بلند کہا، اماں سے کہو دودھ گرمی سے خراب ہو گیا ہے، دودھ لا دیں تو میں چائے بنا دیتی ہوں۔ ارے چائے نہیں، ناشتہ لاؤ، مزمل جانے ناشتہ بھی کر کے آیا ہے کہ نہیں، یہ کہہ کر انہوں نے برقع اٹھا لیا اور بولی، میں ابھی واپس آئی، سامنے ہی تو پوری کچوری اور ساتھ دودھ دہی کی دکان ہے، گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو عورت کو ہی باہر جانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر مزمل بولا، خالہ جی آپ تکلیف نہ کریں، ناشتہ میں کر کے آیا ہوں، ہاں البتہ اگر کچھ سودا منگوانا ہے تو وہ میں لا دیتا ہوں، اللہ تمہارا بھلا کرے، سودا تو لانا ہے، تم میرے بیٹے اتنے عرصے بعد آئے ہو، قریبی گوشت سبزی کی دکان ہے، میں ابھی آئی، تم سکون سے بیٹھ کر آرام کرو، سودا سلف لانے ویسے بھی جانا تھا، کل ہی آٹا ختم ہوا ہے۔ مزمل نے امی جان کو جانے نہ دیا، وہ خود گھر سے باہر چلا گیا، آدھے گھنٹے بعد لوٹا تو آٹا، گوشت، سبزی، دودھ، دہی، پوری کچوری تک لے آیا۔ جب سامان آ گیا تو میں اور آپا کچن میں مصروف ہو گئے، جلدی جلدی کھانا تیار کر دیا، تب تک پوری کچوری، آلو چھولے اور حلوے سے ناشتے کا مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ اب اماں کا اصرار کہ مزمل تم نے ہمارے گھر قیام کرنا ہے، تھوڑے سے اصرار کے بعد مزمل مان گیا، اپنا سفری تھیلا ہمارے گھر چھوڑ دیا اور کہا کہ کچھ سامان ہوٹل میں رکھا ہے، وہ لینے جا رہا ہوں، شام تک لوٹ کر آ جاؤں گا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر گیا اور شام 5 بجے لوٹ کر آ گیا، مختصر سا سامان ہمراہ تھا جو امی جان نے اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خالی کمرے میں رکھ دیا، اس کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا، وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا، صبح ناشتہ کر کے 7:30 بجے گھر سے نکل جاتا اور شام کو 6 بجے لوٹا، کبھی کبھی لنچ باکس میں ایک پراٹھا اور تھوڑا سا سالن یا تلے ہوئے آلو بھی لے جاتا۔ اس کا آفس زیادہ دور نہ تھا، ہمارے گھر میں رہنے سے اب اسے بڑی سہولت میسر آئی تھی۔
گھر کا کھانا اور گھر جیسا آرام مل گیا تھا۔ اس آرام کے عوض وہ آدھی سے زیادہ تنخواہ امی جان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا اور اس رقم سے ہم 3 نفوس کو بھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی میسر آنے لگی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رحمت بنا کر ہمارے کزن کو بھیج دیا تھا۔ چھٹی کے روز مزمل تمام دن گھر میں گزارتا۔ وہ اپنے کمرے میں صبح 10 بجے تک سویا رہتا، پھر نہا دھو کر 11 بجے کے قریب ناشتہ کرتا۔ اس کے بعد امی کے پاس آ جاتا، کہتا خالہ جی جو سودا منگوانا ہے مجھے پرچے پر لکھ کر دے دے، میں لے آتا ہوں۔ اس طرح ہمارے گھر میں ہر شے آ جاتی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی۔ ابا جان کے بعد پہلی بار سکون میسر آیا تھا۔ مزمل نے امی جان کو بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ کیوں بیٹی کی آرزو کرتے ہیں اور ایک بیوہ عورت کے لیے بیٹے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ دن سہانے سپنے کی مانند گزرنے لگے۔ مزمل ہر ماہ تنخواہ لا کر امی جان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ امی اسے دعا دیتی اور ساتھ یہ اندیا بھی کہ وہ آپی کی شادی مزمل سے کرے گی۔ یوں یہ بھانجا جس کو بیٹا کہا گھر داماد بن کر سچ مچ فرزندگی میں آ جائے گا۔ یہ اندیا پا کر مزمل بہت خوش تھا۔ آپی کو دیکھ کر مزمل کی بانچیں کھلی رہتی تھی، کیونکہ امی ہر وقت یہی جتاتی رہتی تھی کہ مزمل ان کا بھانجا ہی نہیں بلکہ ہونے والا داماد بھی ہے۔ مزمل یتیم لڑکا تھا، اس کو پھوپھی نے پالا تھا، لیکن ماں کی محبت اسے امی جان سے ہی ملی تھی۔ وہ پرسکون تھا اور والدہ اس کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت بھرا رویہ رواں رکھتی تھی۔ آپی کو بھی وہ بہت اچھا لگتا تھا، اس کے ساتھ شادی کے خیال سے شرمائی رہتی تھی۔ مزمل بھی اس من موہنی لڑکی کو شریک زندگی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک پاکیزہ خیال کی لڑکی تھی۔ مزمل بھی اس کو ایک نیک اور اچھی لڑکی سمجھ کر محبت کرتا تھا، لیکن شادی سے قبل محبت کے احترام کا قائل تھا۔ دونوں تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ ان کے آپس میں بات کرنے پر امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وقت گزرتے دیر نہ لگی، 4 برس کا عرصہ بیت گیا۔ امی جان کا گھر مزمل کی کمائی سے چل رہا تھا اور وہ اپنے اس شریف النفس بھانجے کو وقتاً فوقتاً یہی باور کراتی رہتی تھی کہ آج نہیں تو کل اپنی دختر نیک اختر سائرہ کی شادی تم سے کر دوں گی۔ مزمل آپی کو پیار سے بلاتا تو وہ مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ایک روز ہمارے گھر محلے سے 2 عورتیں آئیں۔ امی جان نے آپی کو کچن میں بھیج دیا کیونکہ انہوں نے آپی کا رشتہ مانگا اور مٹھائی کے لیے 5000 کی رقم بھی میری والدہ کو پیش کی۔ امی جان نے رقم رکھ لی۔ آنے والی خاتون کے بیٹے کا نام عقیل احمد تھا اور وہ سعودی عرب میں تجارت کرتا تھا۔ وہ کافی پیسے والے لوگ تھے اور لڑکے کی والدہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر بیٹی کا رشتہ دے دیا تو ہم آپ کی بیٹی کو سونے میں تول دیں گے۔ لالچ بری بلا ہے۔ امی جان کی راج ٹپک گئی اور انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ میں نے آپی کو بتا دیا کہ امی جان نے تمہارا رشتہ عقیل نامی شخص سے طے کر دیا ہے۔ آپی یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی کہ والدہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ 4 برس مزمل کی کمائی کھانے کے بعد اب وہ اس رشتے سے مکر رہی ہیں۔ اب وہ عورتیں کبھی کچھ سوغات لے کر آنے لگی تو میں نے آپی سے کہا کہ تم مزمل کو حقیقت بتا دو۔ اچانک اس نے سنا تو اسے بہت صدمہ ہوگا۔ ایک روز آپی نے مزمل بھائی کو بتا دیا کہ تم یوں ہی ماں کے ہاتھ بے وقوف بن رہے ہو۔ وہ میرا رشتہ محلے کے ایک گھرانے میں طے کر چکی ہیں۔ لڑکا سعودی عربیہ میں ہے اور مالدار ہے، یقین نہ آئے تو خود اماں سے پوچھ لو۔ یہ سن کر مزمل کا رنگ فک ہو گیا، اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ جب انسان کسی پر اندھا اعتبار کرے تو اچانک اعتبار ٹوٹ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، یہ کوئی مزمل کے دل سے پوچھتا۔ اس وقت تو اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ بہرحال شام کو جب اماں اور وہ ایک ساتھ چائے پینے بیٹھ گئے تو اس نے سوال کیا، خالہ جان کیا یہ درست ہے کہ آپ سائرہ کی شادی عقیل نامی شخص سے کر رہی ہیں؟ ہاں یہ درست ہے، امی جان نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ مگر کیوں، جبکہ آپ نے اس کی شادی کا مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ اس میں کیوں کا کیا سوال ہے، ہماری بیٹی ہے، ہم جس سے چاہیں اس کی شادی کریں۔ لیکن آپ تو کہتی تھی کہ وقت کی بات ہوتی ہے، اب وہ حالات نہیں رہے۔ امی نے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، خالہ جی سائرہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ کس بات کی سزا ہم دونوں کو دینا چاہتی ہیں؟ سوچ کر بات کرتے ہیں لڑکی، ایسی واہیات باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو ورنہ ابھی گھر سے چلتا کروں گی۔ تم کو رہنے کے لیے گھر اور پکا پکایا کھانا چاہیے تھا اور ہم کو گھر میں کسی اپنے کی ضرورت تھی، اپنا سمجھ کر رکھ لیا، اب آگے بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں، جبکہ آپ نے ہی یہ بات کئی بار باور کرائی تھی اور میں اتنے برس اعتبار کر کے انتظار کرتا رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ وعدہ پورا کر دیں گی، لیکن آپ نے میرے اعتبار کو توڑ دیا، مجھے دھوکہ دیا ہے، میری آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ چلو لڑکی چلو اپنی راہ لو، اتنے برس تم کو رکھا یہ بہت ہے، میرا احسان جانو۔
ایک بات کہی تھی، تمہارے ساتھ نکاح تو نہیں ہوا تھا کہ حق جتلا رہے ہو؟ آپ نے اتنا عرصہ مجھ کو احمق بنائے رکھا، صرف اپنا گھر چلانے کے لیے میری کمائی پر حق جمائے رہی۔ یاد رکھنا، اگر آپ نے سائرہ کا ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں دیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو تم مجھے دھمکیاں بھی دو گے؟ چلو لڑکی چلو، اپنی راہ لو، اور خبردار جو میری بیٹی کے بارے میں کوئی خیال دل میں لائے تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ مزمل کو امی سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ دانت پیس کر بولا، سائرہ کا رشتہ کہیں اور نہیں کرو گی، اور اگر کیا تو یاد رکھنا اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گا۔ امی کا بھی پارا چڑھ گیا، اسے ڈرانے کو پاس پڑی سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ تبھی مزمل نے امی جان کی کلائی مروڑ کر چھری ان سے چھین لی۔ اب چھری مزمل کے ہاتھ میں تھی۔ خائف ہو کر امی جان دوڑتی ہوئی گئی اور غسل خانے میں بند ہو گئی۔ میں پڑوس میں بھاگی کہ کسی کو مدد کے لیے بلا لاؤں، اور آپی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ تبھی مزمل کچن میں گیا اور آپی سے کہنے لگا، میں نے تمہاری ماں کو غسل خانے میں بند کر دیا ہے، یہ سنہری موقع ہے، میرے ساتھ چلو، ہم بھاگ نکلتے ہیں یہاں سے۔ سائرہ باجی نے گھبرا کر کہا کہ ہوش میں آؤ۔ مزمل، چھری پھینک دو اور امی جان کو غسل خانے سے باہر آنے دو، کنڈی کھول دو، اور میں ہرگز تمہارے ساتھ گھر سے باہر کہیں نہیں جاؤں گی۔ سائرہ، پاگل مت بنو، یہی وقت ہے، جلدی کرو، گھر سے باہر نکلنے کا یہی موقع ہے۔ جو بھی ہو، مگر میں اپنے والدین کی عزت مٹی میں نہیں ملا سکتی۔ وہ منت کرتا رہا، مگر سائرہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگ نکلنے پر راضی نہ ہوئی۔ اتنے میں پڑوسن کو لے کر واپس آ گئی۔ پڑوسن نے مزمل کو برا بھلا کہتے ہوئے غسل خانے کی کنڈی باہر سے کھول دی اور امی جان نکلی۔ وہ مزمل کو گالیاں دینے لگی۔ تب اس کو سچ مچ طیش آ گیا اور اس نے امی جان پر چھری سے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں بہنیں چیختی ہوئی کچن میں گھس گئی اور خود کو قید کر لیا، جبکہ پڑوسن دہائی دیتی ہوئی بھاگی تاکہ لوگوں کو مدد کے لیے بلا سکے۔ جب تک پڑوسن کی اطلاع پر لوگ آتے، جنونی مزمل نے متعدد وار کر کے امی جان کو شدید زخمی کر ڈالا۔ امی کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے تھے۔ اس حالت میں لوگوں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ امی جان کو حالت بے ہوشی میں ہسپتال لے گئے۔ سر اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے جان بچانے کی کافی کوشش کی، مگر وہ خالق کے حقیقی سے جان ملی۔ ہم دونوں بہنوں کے لیے یہ قیامت کا دن تھا۔ جن لوگوں نے آپی کا رشتہ مانگا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ عرصہ رشتے کی ایک پھوپھی ساتھ رہی۔ ہم نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ آپی نے بعد میں ملازمت کر لی۔ پرائیویٹ اسکول کے مالک نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے ایک سمجھوتے کے تحت شادی کر لی تاکہ میری زندگی بکھرنے سے بچ جائے۔ بہنوئی اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بہتر رشتہ تلاش کر کے میری شادی کروا دی۔ افسوس، مزمل پر کیس چلا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ یوں ایک جذباتی نوجوان نے جذبات کی آگ میں جل کر خود کو پھانسی کی بھین چڑھا دیا، جبکہ امی لالچ میں آ کر وعدہ خلافی کر بیٹھی اور اپنی جان گنوا بیٹھی۔